بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اب دوسری بیت عقبہ ہوئی، بیت عقبہ ثانی ہوئی، اور اس طرح سے تقریباً مدینہ میں اسلام پھیل گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب بیت ہوگی، اب اس کے بعد مسلمانوں نے اب مدینہ کی طرف، جو مکہ کے مسلمان تھے انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دارالہجرت دکھائی گئی۔ اب کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ دارالہجرت جو یعنی ہجرت کی جگہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیت دوسری بیت کے بعد دکھائی گئی یا بیت سے پہلے دکھائی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مدینہ دکھایا گیا، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں، میرا خیال ہے کہ یمامہ یا ہجر ہے، لیکن وہ مدینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھایا گیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ایسے شہر کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں بہت ساری کھجوریں ہیں، اور مدینہ وہ شہر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اس پر شک تھا کہ شاید وہ یمامہ یا ہجر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ وہ مدینہ تھا۔ اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تمہارا دارالہجرت دکھلایا گیا، وہ دو حروں کے درمیان ایک نشیبی زمین ہے، اب یا تو وہ ہجر ہے یا وہ یثرب ہے، لیکن وہ یثرب تھا کیونکہ جو دو چٹانیں ہیں یہ صرف یہ دو چٹانیں مدینہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس کے باہر جو ہیں کارنرز پہ دو چٹانیں ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور شہر نہیں تھا کہ جہاں پر دو چٹانیں ہوں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایسا شہر دکھایا گیا جو دو ہروں کے درمیان میں ہے، یعنی مدینہ ہے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دارالہجرت دکھایا گیا۔ اب اس طرح سے اب مسلمانوں نے اس بیت کے بعد، دوسری بیت کے بعد اب مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی، اور اب ایک ایک کر کے دو کر کے مسلمان چھپ چھپ کر نکلنا شروع ہو گئے۔ اب سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی وہ تھے حضرت ابو سلمہ اور ابو سلمہ۔ اب وہ نکلے اپنی پورے گھر کے ساتھ، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے بچے کے ساتھ۔ بچہ ان کا بہت چھوٹا تھا اس وقت۔ اب یہ تینوں نکلے ہجرت کے لیے، لیکن کیا ہوا، قریش کو پتہ چل گیا کہ یہ تینوں تو وہیں جا رہے ہیں ہجرت کر کے۔ اب انہوں نے فوراً سے وہ ان کے پاس آئے۔ اب ابو سلمہ جو تھے وہ قریش کے نہیں تھے، اور جو ام سلمہ تھی اس وقت ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی شادی نہیں ہوئی تھی ام سلمہ کی، تو اب ابو سلمہ وہ قریشی نہیں تھے، لیکن ام سلمہ یہ قریشیہ تھی۔ ابو سلمہ وہ اپنی ٹرائب کے ساتھ نہیں رہتے تھے، بلکہ وہ اپنی بیوی کی حضرت ام سلمہ کی ٹرائب کے ساتھ رہتے تھے، یعنی مکہ میں رہتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ جا رہے تھے تو اب یہ سارے قریش کے جو سردار تھے یہ سب آئے ان کے پاس، ان کا کہ تم لوگ کہاں پہ جا رہے ہو، تو اس پر انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ مدینہ میں جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ تم سے تو ہمارا کوئی واسطہ نہیں، یعنی تم تو ہمارے قبیلے کو ہو نہیں، اس لیے تم نے جدھر جانا ہے جاؤ، لیکن ام سلمہ کو اور اس بچے کو ہم نہیں تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ اس لیے وہ ان دونوں کو، حضرت ام سلمہ کو اور ان کے بچے کو زبردستی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ، تمہارے سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، تم نے جدھر جانا ہے جاؤ۔ تو اس طرح سے ابو سلمہ جو ہوتے ہیں وہ اب اکیلے ہجرت کرتے ہیں۔ اب جب ابو سلمہ کے قبیلے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے زبردستی کر کے حضرت ام سلمہ اور ان کے بچے کو رکھ لیا اور ان کو اکیلے بھیج دیا، تو انہوں نے اب اپنے کچھ لوگ بھیجے، اور اس طرح سے ان کے سردار آئے اور انہوں نے کہا کہ ام سلمہ یہ ہماری ٹرائب کی تو ہے نہیں، اس لیے تم لوگوں نے ان کو اپنے پاس رکھنا ہے، رکھو، ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، لیکن یہ بچہ ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ تو اس طرح سے وہ بچہ زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اب ابو سلمہ، ام سلمہ اور ان کا بچہ اب یہ تینوں بالکل علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ تقریباً 1.5 سال تک یا 14 یا 16 ماہ تک اسی طرح اکیلے رہتے ہیں۔ اور ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روز جایا کرتی تھی، کیونکہ جس راستے سے ابو سلمہ مدینہ کی طرف گئے تھے اور جس راستے سے ان کے بچے کو لے کر جایا گیا تھا، تو اب یہ روز راستے پر جایا کرتی تھیں، اور وہ وادیوں وہاں پر جایا کرتی تھیں اور پھر واپس آ جایا کرتی تھی بعد میں۔ تو اب کیا ہوا کہ اب جب ان کے بھائیوں وغیرہ نے، کزن وغیرہ نے دیکھا تو ان پر بہت ترس آیا، اور انہوں نے اپنے سرداروں سے، اپنے بڑوں سے بات کی کہ ان کو جانے دیا جائے اپنے شوہر کے پاس۔ تو اس پر انہوں نے پھر ترس کھا کر ان کو اجازت دے دی، اور اس طرح سے وہ اب ابو سلمہ کے پاس چلی گئی۔ لیکن اس سے پہلے وہ
اپنے شوہر ابو سلمہ کی ٹرائب والوں کے پاس گئی اور ان سے اپنا بچہ لیا اور انہوں نے بھی دے دیا. اور اس طرح سے اب یہ ان کے پاس کوئی سفر کے لیے نہ کوئی اونٹنی تھی، لہٰذا وہ انہوں نے پیدل چلنا شروع کر دیا. اب بعد میں اب یہ آگے بہت ڈیٹیل میں یہ اسٹوری ہے کہ راستے میں ان کو حضرت طلحہ مل جاتے ہیں. اب اس وقت یہ اسلام نہیں لائے ہوتے ہیں حضرت طلحہ، لیکن وہ انسانیت کے تحت وہ اپنی اونٹنی ان کو دے دیتے ہیں اور اس طرح سے یہ اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہیں ہجرت کر کے. تو پہلے ہجرت کرنے والوں میں حضرت ابو سلمہ اور ان کی بیوی ام سلمہ اور ان کا ایک بیٹا تھا. اب اس کے علاوہ اور ان کی دونوں کو دو ہجرتوں والا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب پہلی جو حبشہ والی جو ہجرت ہوئی تھی، حبشہ کی ہجرت کا حکم آیا تھا، تو اس وقت بھی جو کچھ مسلمانوں نے ہجرت کی تھی تو ان میں یہ دونوں بھی شامل تھے. تو اس لیے پہلی ہجرت کی، لیکن بعد میں جب رومر پھیل گیا تھا کہ قریش تو سارا اسلام لے آیا ہے اور اب وہ بھی تبلیغ کر رہے ہیں اور اسلام مکہ میں پھیل گیا ہے، تو اب وہ لوگ جو حبشہ والے تھے وہ واپس آ گئے تھے مکہ میں. لیکن جب وہ پاس آئے تو ان کو پتہ چلا کہ ادھر تو مسلمانوں کو تو درہ میں بند کیا ہوا ہے، بائیکاٹ ان کے ساتھ ہوا ہے. تب وہ جو حبشہ والے جو ہجرت واپس آئے تھے مکہ میں، اب وہ واپس حبشہ میں چلے گئے. لیکن یہ جو تھے ابو سلمہ اور ام سلمہ، یہ لوگ حبشہ نہیں گئے بلکہ یہ لوگ مکہ میں ہی رہے. اب یہ ان کی پہلی ہجرت تھی اور اس کے بعد دوسری ہجرت یہ مدینہ کی ہجرت ہے، اس لیے ان کو دو ہجرتوں والا کہا جاتا ہے. تو اب اس طرح سے یہ گئے. اس کے علاوہ اور بھی کئی صحابہ گئے، حضرت عمارہ گئے، حضرت عامر بن ربیعہ. اب یہ سب بھی اس طرح سے مسلمانوں نے ایک ایک کر کے دو کر کے ہجرت کرنا شروع کر دی. اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کی ان کے ساتھ. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت جب کی تو ان کے ساتھ ان کے دو ساتھی تھے، ایک حضرت عیاش بن ربیعہ تھے اور دوسرے حضرت ہشام بن العاص تھے. اب ان دونوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی تھی. اب جب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہ تینوں جیسے ان کو موقع مل کر یہ تینوں نکل جائیں گے اور مکہ سے ہجرت کر جائیں گے، اور پھر ایک مقام انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہاں پر ہم تینوں جا کر مل جائیں گے. اور انہوں نے پھر کہا کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی وہاں پر نہ پہنچا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ اس کو قریش نے پکڑ لیا، وہ قریش کے پنجوں میں آ گیا. تو اب لہٰذا کیا ہوا کہ اب یہ لوگ انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا، اور جب جو جگہ متعین کی گئی تھی اب اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عیاش رضی اللہ عنہ، اب یہ دونوں ادھر پہنچ گئے لیکن حضرت ہشام رضی اللہ عنہ نہیں پہنچے. تو اب ان کو سمجھ آ گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ اب ان کو قریش نے پکڑ لیا ہے، لہٰذا اب وہ آگے انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور واپس مکہ نہیں آئے بلکہ اب انہوں نے اپنا سفر مدینہ کی طرف جاری رکھا اور اس طرح سے وہ مدینہ پہنچ گئے. اب کیا ہوا کہ جب وہ لوگ مدینہ پہنچ گئے تو اب پیچھے سے ابو جہل اور حارث بن ہشام، اب ان دونوں نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا. اب صرف ان کی پیچھے ایک چال تھی، وہ دونوں آئے کیونکہ یہ جو حضرت عیاش رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے حضرت عمر کے ساتھ ہجرت کی تھی مدینہ میں، اب یہ ان کے ستیلے بھائی تھے، ابو جہل کے ستیلے بھائی تھے. ان کی ماں ایک تھی لیکن باپ ڈفرینٹ تھے ان دونوں کے. تو اب یہ کیا ہوا کہ ابو جہل اور حارث بن ہشام اب یہ دونوں آئے مکہ سے مدینہ کا سفر طے کر آئے اور ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری ماں اب وہ کھانا نہیں کھا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جب تک تم نہیں آؤ گے وہ کھانا نہیں کھائے گی، تو لہٰذا اب تم واپس آ جاؤ مکہ میں. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ تو سمجھ گئے کہ یہ تو ان دونوں کی چال ہے اور وہ ان کو واپس لے جانا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے وہ چال سے ان کو بھی بند کر دیں گے. تو لہٰذا انہوں نے حضرت عیاش کو کہا کہ نہیں تم نہیں جاؤ کیونکہ یہ ان کی چال ہے اور یہ تمہیں پکڑ لیں گے. اس پر حضرت عیاش جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میری ماں کی بات ہے، میری ماں کے بارے میں ہے، تو اب میں ماں کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا اور میں ان کے ساتھ جاؤں گا، اور ساتھ میرا جو ہے کسی شخص سے مجھے میرے پیسے بھی واپس کرنے ہیں تو میں وہ بھی لاؤں گا کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. تو اس پر حضرت عمر نے کہا کہ اگر پیسوں کی ضرورت ہے تمہیں تو میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن تم واپس نہیں جاؤ کیونکہ یہ لوگ تمہارے ساتھ چال چل رہے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے ملنا ہے، تو لہٰذا وہ ان کے پنجوں میں آ جاتے ہیں ابو جہل کے اور اس طرح سے وہ ان کو لے جاتے ہیں. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ تم میری اونٹنی لے جاؤ کیونکہ ان کی اونٹنی سے زیادہ تیزی چلتی ہے، اور اگر تمہیں راستے میں شک ہوا کہ یہ دونوں جو ہیں ہمارے ساتھ چال چل رہی ہے تو تم واپس اسی اونٹنی پر آ جانا کیونکہ یہ ان سے زیادہ تیز چلتی ہے تو تم جلدی پہنچ جاؤ گے. اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اونٹنی ان کو ساتھ دے دی. اب کیا ہوا کہ اب جب راستے میں ابو جہل اور وہ دونوں جو تھے وہ اپنی اونٹنی میں جا رہے تھے اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اونٹنی پر جا رہے تھے. اب یہ لوگ ابو جہل ان لوگوں نے تاکہ ان کو حضرت عیاش شک ہی نہ ہو، اب یہ لوگ باتیں کرتے ہوئے ہنستے ہوئے
تاکہ حضرت عیاش کو شک ہی نہ ہو کہ وہ چال چل رہے ہیں یہ دونوں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ چلتے جاتے ہیں کہ راستے میں کیا ہوتا ہے کہ ابو جہل مکہ کے قریب پہنچتے ہیں تو ابو جہل کہتا ہے کہ اب میری اونٹنی جو ہے وہ تھک گئی ہے، لہٰذا آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ ایسا کرتے ہیں کہ اس اونٹنی کو ریسٹ دیتے ہیں اور اب ہم تمہاری اونٹنی پر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہم واپس جب یہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں پھر ہم واپس اپنی اونٹنی پر بیٹھ جائیں گے۔ تو اس پر حضرت ایاس رضی اللہ عنہ وہ راضی ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی وہ اترتے ہیں اونٹنی سے، اپنی اونٹنی کو بٹھاتے ہیں۔ اب ابو جہل دیکھتا ہے کہ اب یہ پنجوں میں آ گئے ہیں، اب وہ دونوں فوراً سے ان پر چڑھ آتے ہیں، ان کو رسیوں سے باندھ کر گھسیٹ کر مکان میں لے جاتے ہیں۔ اس طرح سے اب یہ دونوں اب حضرت عیاش رضی اللہ عنہ بھی ان کے پنجوں میں آ جاتے ہیں، حضرت ہشام بھی اور حضرت عیاش بھی۔ تو اب جدھر حضرت ہشام کو انہوں نے بند کیا ہوتا ہے ادھر ہی جا کر یہ لوگ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کو بھی بند کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ لوگ بند رہتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ میں آتے ہیں، مدینہ آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ حضرت ہشام، حضرت عیاش اور جو مسلمان، اس کے علاوہ کئی مسلمانوں کو انہوں نے اسی طرح پکڑ لیا تھا، قید کر دیا تھا، جو نہیں آ سکے تھے، مدینہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کے لیے دعا کی کہ ان کو مشرکین کے جال سے نجات دے۔ تو اب اس طرح سے انہوں نے ہجرت کی۔ اب اس کے علاوہ کئی مسلمانوں نے چھپ چھپا کر ایک مسلمان، دو مسلمان کر کے انہوں نے ہجرت کی، اور ان میں پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کی، حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، اب ان سب نے بھی ہجرت کر لی، یہ سبھی مدینہ آ گئے۔ اب اس کے علاوہ صرف وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے مکہ میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ میں رہ گئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اب یہ تینوں صرف مکہ میں تھے، اور اس کے علاوہ وہ مسلمان تھے جن کو ان قریش نے قیدی بنا لیا۔ اب کیا ہوا کہ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت دیجیے کہ میں بھی اب ہجرت کر جاؤں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جلدی نہیں کرو، ذرا ٹھہر جاؤ۔ تو اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ وہ بھی کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ ان کے ساتھ جائے، تو اس لیے وہ رک جاتے ہیں اور اپنے گھر خوشی اپنے گھر واپس آتے ہیں اور اب سفر کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، اور اب وہ ایک اونٹنی کے بجائے 2 اونٹنیاں تیار کرتے ہیں سفر کے لیے، ایک اپنے لیے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر ان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے ہیں، اور ببول ایک درخت ہوتا ہے اس کے پتے کھلاتے ہیں، اچھی سے اچھی خوراک کھلاتے ہیں تاکہ سفر کے دوران ان کو کوئی مشکل نہ ہو اور وہ لوگ آرام سے سفر کریں۔ اب دوسری طرف یہ تو مسلمان جو ہے باقی تو ہجرت کر چکے ہوتے ہیں، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی حکم نہیں آیا ہوتا لیکن وہ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اب قریش، اب ان کو تو بہت اس چیز پر دکھ ہوتا ہے کہ اب تو مسلمان، یعنی اب وہ اپنے خطرے کی گھنٹی ان کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اب وہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ کیونکہ اب تو مسلمان امن سے وہاں پر رہ رہے ہیں مدینہ میں، تو اب کیا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ چلے گئے اب یہ سارے مدینہ کے لوگ، یہ پوری آرمی ہم پر حملہ نہ کر دے اور حسرت سے ہمارا ملک ہم سے چھن جائے گا۔ اب یہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ اب کیا ہوا کہ اب ان کو بہت ڈر تھا اس چیز کا کہ کہیں اب آپ وسلم اگر وہاں پر چلے گئے تو یہ سب ہم پر حملہ نہ کر جائیں، چڑھ نہ آئے ہم پر۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اب یہ سب دارالندوہ میں جمع ہوئے، یہ سردار سارے قبیلوں کے سردار یہ سب دارالندوہ میں جمع ہوئے، اور یہ ان کی میٹنگ کی جگہ تھی، یہاں پر انہوں نے میٹنگ کی، سارے جو بڑے بڑے سردار تھے یہ سب اس میں شریک ہوئے، اور اس میں شیطان بھی شامل تھا اس پوری میٹنگ میں، اور وہ ان کا ایک بزرگ تھا ان قریش کے لوگوں کا، شیخ نجدی۔ اب جو شیطان تھا یہ اس آدمی کی شکل میں آیا، اور یہ بہت بزرگ تھا تو یہ اس آدمی کی شکل میں آیا اور شیطان ان کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ اب میٹنگ شروع ہوئی اور سب نے اپنی اپنی رائے دینا شروع کر دی کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے مدینہ ہجرت کرنے سے۔ تو اب سب سے پہلے ایک سردار کھڑا ہوا ابو الاسود، اور اس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسے اپنی زمین سے نکال دیں اور اپنا معاملہ درست کر لیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں گیا، یعنی ہم اسے جلا وطن، اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیتے ہیں، اپنے وطن سے نکال دیتے ہیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں، بس ہم اپنے وطن سے ان کو نکال دیتے ہیں۔ تو اس پر شیخ نجدی شیطان تھا، بڑا چلاک تھا، اب یہ فوراً سے کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی بات کتنی عمدہ اور اس کے بول کتنے میٹھے ہیں، اور ہم کس طرح اور وہ کس طرح سے لوگوں کا دل جیت لیتا ہے، لہٰذا جب وہ یہاں سے نکلے گا، یعنی جب ہم اس کو یہاں سے نکال دیں گے، اب جب وہ یہاں سے نکلے گا تو کچھ تعجب نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے کے ہاں ٹھہرے
اور لوگ اس کے گرد اکٹھا ہو جائیں، پھر وہ ان کی مدد سے تمہارے علاقے میں تم پر چڑھائے اور تمہارے ساتھ جیسا سلوک چاہے کرے، لہٰذا یہ تجویز صحیح نہیں، کوئی اور سوچو۔ یعنی اس نے کہا کہ اگر ہم جلا وطن کر دیں گے، اب ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کسی بھی شہر میں جائیں، کسی بھی قبیلے کے پاس جائیں، اب وہ لوگ کیونکہ آپ صلی اللہ کی بات اثر کرنے والی ہے اور کلام اثر کرنے والا ہے ان کے پاس، تب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سب بھی ان کے ساتھ مل جائیں، وہ لوگ ہم پر چڑھ رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، لہٰذا یہ تجویز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، آپ کچھ اور سوچو۔ تو اس پر ابو البختری، اب یہ ایک اور سردار تھا، اب یہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسے قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، یہاں تک کہ اس کا بھی وہی انجام ہو جو اس سے پہلے موت کی شکل میں دوسرے شعراء کا ہو چکا ہے۔ یعنی اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں اور وہیں پر وہ پڑے رہیں گے اور وہیں پر ان کی وفات ہو جائے گی، تو لہٰذا ہم ان کو قید کر دیتے ہیں۔ تو اس پر فوراً سے شیخ نجدی یہ شیطان کھڑا ہوا اور اس نے فوراً سے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا تو یہ بات اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، اور وہ اسے اپنے باپ اور بیٹوں سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں، لہٰذا کچھ بعید نہیں کہ وہ دھاوا بول کر اس کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں، لہٰذا کوئی اور تجویز سوچو۔ اس پر آپ شیطان نے کہا کہ یہ تجویز بھی صحیح نہیں ہے کہ اگر ہم نے قید کر دیا تو اب یہ خبر چھپنے والی تو ہے نہیں، اب یہ صحابہ رضی اللہ عنہ تک تو پہنچ ہی جائے گی، اب وہ سب آ کر ہم پر حملہ کریں گے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر لے جائیں گے، تو لہٰذا یہ بھی تجویز صحیح نہیں، کچھ اور سوچو۔ اب اس پر طاغوت اکبر سب سے بڑا شیطان ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے ہو، اور وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور بانکا جوان منتخب کریں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کریں اور اسے اس طرح یک بارگی تلوار مار کر قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو، اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور عبد مناف سارے قریش سے جنگ نہ کر سکیں گے، اس لیے دیت یا خون بہا دے کر راضی ہو جائیں گے اور ہم اسے دے دیں گے۔ اب اس نے کیا کہا کہ ابھی تک جو میرے ذہن میں جو ایک رائے آئی ہے اور ابھی تک تم میں سے وہ کسی نے نہیں کہی ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کر دیتے ہیں۔ اور اب اس نے کیا سوچا، اس نے کیا ہم کو تدبیر دی، پیش کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر، یعنی ہم ہر قبیلے کا سردار جو ہے وہ کھڑا ہو اور ہم سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کریں گے، لہٰذا جو عبد مناف یعنی جو آپ وسلم کے جو ٹرائب تھی، جب ان کو پتہ چلے گا تو وہ تو اب ہم سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ اگر ایک ٹرائب ہو تو اس سے بدلہ لینا آسان ہوتا ہے، جب ہر قبیلے سے تو وہ بدلہ نہیں لے سکیں گے، لہٰذا وہ کیا کریں گے، وہ دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم سب میں دیت تقسیم ہو جائے گی، ہمیں بھی کم مل جائے گی، تو لہٰذا ہم دیت دے کر اپنی جان چھڑوا لیں گے۔ اس طرح سے یہ تجویز صحیح ہے میرے نزدیک کہ ہم ان کو قتل ہی کر دیتے ہیں۔ اس پر اب شیخ نجدی یعنی شیطان ابھی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ بات صحیح رہی جو اس جوان نے کہی، یعنی ابو جہل نے جو بات کہی ہے یہ بالکل صحیح ہے، رائے ہے تو یہی ہے، یعنی ہم اسی رائے کو تسلیم کریں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو اب اس طرح سے اب یہ جو قریش تھے ان کے درمیان میں جو ہے ڈیسائیڈ انہوں نے کر لیا کہ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ تو اب کیا ہوا کہ اب یہ تو قریش تو ادھر اپنا مکر کر رہے تھے، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ادھر جو ہے قریش جو ہے وہ سازش کر رہے ہیں آپ کے قتل کی، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ نازل ہوئے اور وہ تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خبر بتائی کہ ادھر جو ہے قریش کس طرح سے آپ کی قتل کی سازش کر رہے ہیں، تو اور پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ ہجرت کر جائیے، یعنی اب ہجرت کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہجرت کے لیے، ہجرت کا حکم آ گیا۔ اب سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا، تب حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے اور دشمن آج گھر کو گھیرے ہوئے ہیں اور میرے قتل کے لیے بےتاب ہیں، یعنی اب مجھے ہجرت کا حکم آ گیا ہے اور یہ جو قریش ہیں یہ لوگ میرے قتل کی سازش کر رہے ہیں اور میرے قتل کے لیے بےتاب ہیں، لہٰذا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
علی میں مدینہ روانہ ہو جاؤں گا آج، اور تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری چادر کو اوڑھ لو اور سو جاؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور صبح جا کر سب کی امانتیں واپس کر دینا اور پھر تم واپس مدینہ آ جانا۔ اب بات کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں اپنے ساتھ جانے دیا؟ کیونکہ قریش بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی کئی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی ہوئی تھیں۔ تو اب ہجرت کا وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی امانتیں موجود تھیں، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ابھی آپ رک جائیں اور آپ سب کی امانتیں واپس کر دیں، اور پھر آپ واپس مدینہ ہمارے آ جائیے گا، ہم تک پہنچ جائیے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تاکہ ان کو خبر دیں ہجرت کی۔ فوراً سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور دوپہر کا وقت تھا، یعنی ہر کوئی سویا ہوا تھا، یعنی کوئی باہر نہیں تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے ان کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، تو ابو بکر نے جیسے کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی خاص بات ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، تو اگر گھر میں کوئی ہے یعنی کوئی اور شخص ہے تو اس کو آپ باہر نکال دیں گے، میں نے آپ سے کوئی مشورہ کرنا ہے۔ تو اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کی حرم یعنی آپ کی جو محرم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ کے علاوہ یہاں پر، ان کے والدہ کے سوا یہاں پر کوئی نہیں ہے، یعنی میرا صرف میرا اپنی فیملی ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ مجھ کو ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، ہجرت کا حکم آ گیا۔ تو اب اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے بےتاب اور فوراً سے انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، کیا مجھ کو بھی رفاقت کا شرف ملے گا؟ یعنی میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھ کو بھی یہ شرف ملے گا؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے تو پہلے سے تیاری کر رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کی اور سب کچھ۔ جب وہ فوراً سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے کچھ سامان تیار کیا ہے جو جہاد میں کام آئے گا، سفر کے لیے 2 اونٹنیاں بھی تیار کر لی ہیں، اور عبداللہ بن ارقد سے بھی بات کر لی ہے، سفر میں اس سے بھی سہولت رہے گی۔ اب عبداللہ بن ارقد کے بارے میں ہم یہ آگے پڑھتے ہیں کہ عبداللہ بن ارقد جو تھا یہ مشرک تھا، یعنی یہ اسلام نہیں لایا تھا، یہ مشرک تھا، یہ اسلام نہیں لایا تھا، لیکن یہ رازدار تھا اور ابو بکر کو بھی اس پر ٹرسٹ تھا، تو اس لیے انہوں نے، اور یہ راستوں کا بھی ماہر تھا، راستے جانتا تھا، تو ابو بکر نے اس کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اونٹنیوں کی ضرورت نہیں، پہلے تو ہم جنوب کا رخ کریں گے اور غار ثور میں کچھ دن ٹھہریں گے، یعنی اب جنوب کی طرف رخ کریں گے، غار ثور میں جائیں گے۔ اب جو مکہ تھا، مدینہ تھا، وہ مکہ سے شمال کی طرف تھا، نارتھ کی طرف تھا، اور جو غار ثور تھی وہ ساؤتھ کی طرف تھی، یعنی بالکل اپوزٹ راستے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ابھی تو ہم جنوب کی طرف جائیں گے، غار ثور جائیں گے، تب وہ بالکل خاموش ہو گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مصلحت ہوگی، لہٰذا وہ خاموش ہو گئے۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا کر اب وہ واپس اپنے گھر آ گئے، اور پھر ادھر دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب رات ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کہ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو جائیں اور ان کی چادر کو اوڑھ لیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے، اور اب قریش ادھر جو سردار تھے وہ باہر انتظار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ باہر نکلیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب صبح یا شام اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہونے والا ہے ہجرت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی وقت نکل سکتے ہیں۔ اب اس لیے وہ پوری رات بیٹھے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جائیں ان کو پتہ نہ چلے۔ تب وہ پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر، اور اتنے میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اپنے بستر پر لٹا چکے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی آیتیں پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیتیں پڑھی اور ان کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، اور پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے تھے، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا اور وہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ساتھ ساتھ یہ آیتیں پڑھ رہے تھے سورہ یاسین کی، اور ساتھ ساتھ ان کے سروں میں مٹی ڈال رہے تھے. اس طرح سے وہ اپنی آنکھیں ہی ملتے رہ گئے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر. اب وہ پوری رات قریش جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں رہے کہ کسی طرح وہ اٹھے اور باہر نکلے اور ہم جو ہے ان کا قتل کر دیں. اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جلدی سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے کیا کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر گئے، اور وہاں سے جو ان کی پچھلی کھڑکی تھی ادھر سے وہ باہر نکل گئے مکہ کے، اور جلدی جلدی سے بڑھنے لگے آگے کہ وہ مکہ سے باہر نکل جائیں اور جنوب کی طرف چلنے لگے غار ثور کی طرف. اب میں نے آپ کو بتایا کہ غار ثور جو تھی یہ بالکل اپوزٹ تھی مدینہ سے، یعنی یہ جنوب کی طرف تھی اور جو مدینہ تھا وہ شمال کی طرف تھا، نارتھ کی طرف تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سمجھتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تدبیر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہے کہ اب جب ہر شخص جو سنے گا، یہ یعنی قریش تو انتظار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا، اب جب ان کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ سے نکل گئے ہیں، تو اب ہر شخص مدینہ کی طرف دوڑے گا، شمال کی طرف دوڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے. تو اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوزٹ راستہ چوز کیا، جنوب کی طرف راستہ چوز کیا، کہ یعنی نقشہ ہی ایسا بنایا کہ وہ بالکل سنسان سا راستہ تھا، وہاں پر کسی کی سوچ ہی نہ آتی کہ وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لے کے، اور جو اس کو بھی خبر ہوئی وہ تو اس نے تو شمال کی طرف جانا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہی گئے ہوں گے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات سیدھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، اور ان کے گھر کی جو کھڑکی تھی، بیک سائڈ والی جو کھڑکی تھی، ادھر سے لوگ باہر نکل گئے، اور ادھر سے نکل کر راتوں رات بالکل خاموشی تھی، سناٹا تھا. ابھی لوگ تیزی سے آگے بڑھنے لگے اور مکہ سے باہر نکل گئے، اور پھر اپنا رخ جو ہے وہ جنوب کی طرف کر لیا اور غار ثور میں پہنچ گئے. اور ادھر جب صبح ہوئی، جہاں پر قریش صبح پوری رات انتظار کرتے رہے، اب جب صبح ہوئی تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی اور وہ اٹھے. اب قریش کو آواز آئی ان کے منہ پہ چلنے کی. اب وہ بڑے خوش ہوئے، فوراً سے ایکٹیو ہو گئے کہ اب وہ وقت آ گیا جس کا ہمیں انتظار تھا، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کا وقت آ گیا. اب جب آخر کی آواز ہے، سب بڑی بیتابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جھانکنے لگے. لیکن جب وہ جھانکا، انہوں نے دیکھا، اب وہ سب حیران رہ گئے کہ کیا ہوا ہے کہ اب یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں، اور یہ تو کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے اٹھ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے اٹھ رہے ہیں. وہ سب بہت زیادہ حیران ہوئے، اور غصے سے ان کا برا حال تھا. وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ ہم پوری رات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بیٹھے رہے، یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں، اور یہاں پر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے ہیں. وہ ان کا غصے سے برا حال تھا. اب وہ فوراً سے گھر کے اندر گھسے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر گھسے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. تو اس پر انہوں نے جواب دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے. تب ان کا تو ویسے بھی غصے سے برا حال تھا، اور اب انہوں نے کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باہر لے آئے اور ان کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا، اور بار بار پوچھتے کہ آپ بتاؤ کہ کہاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بار بار حضرت علی رضی اللہ عنہ یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئے ہیں، مجھے نہیں پتا کچھ بھی. وہ اپنی بات پر قائم رہے. اب قریش جب مایوس ہو گیا، اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو نہیں بتانے والے. اب وہ ان کو گھسیٹ کر کعبہ لے گئے، اور وہاں پر انہوں نے ان کو جا کر بند کر دیا، اور وہاں پر بھی اسی طرح وہ ستاتے رہے، مارتے رہے. لیکن پھر اب یہاں پر کچھ ان کے رشتہ دار یعنی قریش کے تھے، تب کچھ رشتہ دار ان کے آپس بیچ میں پڑ گئے، اور انہوں نے اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھڑوا دیا، اور اس طرح سے ان کی جان چھوٹی. اب جس روز مشرکین نے اب یہ قتل کی اسکیم بنائی تھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ہاتھوں سے نکل گئے کہ انہوں نے تو اسکیم بنائی تھی کہ ہم رات کو قتل کر دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ہاتھوں سے نکل گئے. اب اس چیز کا ان کو اتنا سخت صدمہ ہوا کہ اب انہوں نے کیا کیا، مجھے جیسے ہی پتہ چلا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے، اب انہوں نے فوراً سے اپنے آدمی دوڑا دیے، کچھ مدینہ کی طرف دوڑا دیا کہ وہ مدینہ میں جا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کریں. اور کچھ ابو جہل اور کچھ لوگ، کچھ سردار، یہ سارے بھاگتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، کہ ان کو تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے ہوں، کیونکہ وہ تو دلی دوست ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. تو اب وہ ان کے گھر، اب وہ ابو جہل اور
कुछ सरदार ये भागते हुए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर आए, दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से खटखटाने लगे और दरवाज़ा हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने खोला। अब फ़ौरन से अबू जहल ने उनसे पूछा कि तुम्हारा बाप कहाँ है? तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। तो इस पर अबू जहल वैसे भी गुस्से में था, अब उसको इतना गुस्सा आया कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने फ़ौरन से इतने ज़ोर का चांटा हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को मारा कि उनके कान की बाली उतर गई, इतने ज़ोर का उसने चांटा मारा। और इस तरह से अब लोग वहाँ से निकले और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने की तलाश में निकले। अब क्या हुआ कि अब वो ढूंढते-ढूंढते अब उनको एक आदमी मिला और वो रास्ते और वो पैरों के निशान देखने में माहिर था। तब उन्होंने उस आदमी को ढूँढा और वो आदमी जो है अब वो उनको वो आगे-आगे जा रहा था पैरों के निशानों पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पैरों के निशानों पर जा रहा था और पीछे-पीछे कुरैश का ये पूरा काफ़िला इसको फ़ॉलो कर रहा था। अब ये आगे-आगे जा रहा था, ये मक्का से बाहर निकल गया और ये पूरा काफ़िला भी पीछे से मक्का के बाहर निकल आया। और फिर अब ये क्या हुआ कि अब ये आदमी अब इसने जुनूब का रुख कर दिया। अब ये सब हैरान रह गए कि मदीना तो शुमाल की तरफ है और ये सब तो ये तो जुनूब की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग उसको फॉलो करते रहे कि ये तो माहिर था, तो ये लोग उसको फॉलो करते रहे। अब चलते-चलते क्या हुआ कि अब पहाड़ी पर जिसने चढ़ना शुरू कर दिया और फिर ये गार सोर के बाहर आकर खड़ा हो गया और अब ये बहुत ज़्यादा मायूस था और बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार था। और अब इस पर जो कुरैश के पीछे सरदार थे, पूरा काफिला इसको फॉलो कर रहा था। अब पीछे सरदार थे, उन्होंने फ़ौरन से उससे कहा कि क्या बात है कि रुक क्यों गए हो आप इधर? तो इस पर उसने कहा कि अब पत्थर तक तो वो दोनों आए हैं, लेकिन इसके बाद मुझे मालूम नहीं कि वो किधर गए, यानी अब पाँव के निशान गायब हो गए। तो इस पर अब वो सारे फ़ौरन से हैरान हो गए कि अब ये क्या हुआ कि उन्होंने जो आदमी था उससे कहा कि अरे अब आज तुम्हें क्या हो गया है कि खुदा की कसम इस तरह से तो तुम पहले कभी नहीं बहके हो, आज इस तरह से तुम्हारा हाल है। तो इस पर अब क्या हुआ कि अब वो लोग तो बड़े परेशान हो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने एक चरवाहा देखा जो वहाँ पर अपनी बकरियाँ उधर ही चरा रहा था। अब वो लोग भागते हुए उसके पास गए और उससे पूछा कि तुमने कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं देखा है और उनके साथ यानी तुमने 2 आदमियों को तो नहीं देखा है? इस पर उसने कहा कि मैंने तो किसी को नहीं यहाँ पर आते हुए देखा है, लेकिन बहरहाल तुम लोग गार के अंदर देख लो, हो सकता है वहाँ पर हो। तो अब ये सब जो है भागते हुए अब पहाड़ी के ऊपर फिर से उन्होंने चढ़ना शुरू कर दिया और अब इन्होंने गार की तरफ अपना रुख किया। अब वहाँ पर अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त नमाज़ पढ़ रहे थे और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अब वो ये सब कुछ देख रहे थे और अब उनको आवाज़ें आने लगी कि अब सब गार की तरफ बढ़ रहे हैं। तब वो कांपने लगे और अब वो बहुत ज़्यादा कांप रहे थे और इस वक्त उन्होंने फ़ौरन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि यानी अब तो वो अब अगर वो ज़रा से भी झुके तो हम उनको नज़र आ जाएंगे। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली दी और उनको कहा कि घबराओ नहीं, ला तहज़न, घबराओ नहीं, इन्नल्लाह मआना, खुदा हमारे साथ है, अल्लाह ताला हमारे साथ है, तुम नहीं घबराओ। तो इस पर अब दूसरी तरफ जो कुरैश थे वो तेज़ी से अब गार की तरफ बढ़ रहे थे। अभी कुछ ही दूर थे कि वो अचानक से रुक गया, यानी आगे के जो आदमी थे वो अचानक से रुक गया। तो इस पर जब कुरैश का जो पीछे काफिला आ रहा था वो फ़ौरन से वो हैरान रह गए कि अब ये क्या हुआ है, अब ये क्यों रुक गए हैं? तो इस पर उसने फ़ौरन से कहा कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा भी नहीं हुए थे, तो उस वक्त से इस तरफ जहाँ पर मकड़ी का डेरा है और गार के मुंह पर 2 जंगली कबूतरों का भी घोंसला है और रास्ते में दरख्त भी खड़ा है, इससे हमें अंदाज़ा हुआ है कि इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। तो अब इससे उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया। तो इस तरह से अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अब ये सब कुछ सुन रहे थे, अब उनको तसल्ली हुई और उन्होंने कहा कि वाकई ही में अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है। लेकिन अभी भी वो बहुत, क्योंकि वो तो गार के बाहर खड़े हुए ये सब बातें कर रहे थे, अभी भी वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं अगर वो झुक गए तो उनको हम नज़र आ जाएंगे, क्योंकि गार जो थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो इस पर फ़ौरन से अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में आहिस्ता से कहा कि इनमें से किसी की अपने पाँव पर नज़र पड़ जाए तो हमें देख लेंगे, यानी अगर वो ज़रा सा उन्होंने अपने पाँव की तरफ भी देख लिया तो हम उनको नज़र आ जाएंगे। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फ़ौरन से तसल्ली दी और उनको कहा कि अबू बकर, उन 2 के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी और इस तरह से अब वो जो कुरैश था वो तो बेचारे मायूस हो गए और वो अब वापस उतर के पहाड़ी से उतर रहे थे और वो इस तरह से अब वो वापस मक्का चले गए।
اب ادھر قریش نے اعلان کیا، اب ان لوگوں نے اعلان کیا کہ اب جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر لائے گا، بے شک زندہ یا مردہ، جس بھی حال میں وہ ان کو پکڑ کر لائے گا، اس کو 100 سرخ اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ اب ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کو سرخ اونٹ ملیں، اب ہر ایک بےتاب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے بے چین تھا، بےتاب تھا، اور بالکل دیوانوں کی طرح ہر شخص ان دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ غار میں ٹھہرے رہے، اور ابو بکر ادھر جو غار میں اب کیا تھا ہو رہا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اب وہ دن بھر ان قریش کے ساتھ رہتے، دن بھر پتہ لگاتے کہ اب قریش کیا سازشیں کر رہے ہیں، ان کا کیا منصوبہ ہے، کیا پلاننگ ہو رہی ہے، اور وہ رات کو آتے اور سب کچھ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے کہ یہ ان کی پلاننگ ہے۔ اور پھر ساتھ ہی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ وہ بھی ان کے ساتھ آتی، اور یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، اور وہ آتی کچھ کھانا وغیرہ لاتی، اور اس طرح سے ان کا کھانے پینے کا بھی انتظام تھا۔ اور پھر جب رات ہوتی تو ان کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی، یعنی جب ہجرت کا حکم نہیں آیا تو انہوں نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی کہ کس طرح سے ان کی مدد کی جائے گی۔ تب ساتھ ہی ان کے ساتھ ان کا غلام تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام تھا عامر بن فہیرہ۔ اب یہ بکریاں چرا کر لاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اب یہ دونوں دودھ پیتے ہیں، اور پھر وہ تینوں واپس چلے جاتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ اب یہ دونوں آگے آگے جاتے، اور یہ جو حضرت عامر بن فہیرہ یہ اپنی بکریوں کو پیچھے پیچھے لا رہے ہوتے تاکہ ان دونوں کے جو نشان ہیں، قدموں کے نشان ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ بکریاں جب چلیں گی تو نشان ختم ہو جائیں گے، لہٰذا قریش کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں پر کوئی آیا بھی تھا۔ اور اس طرح سے اب 3 دن گزر گئے کہ یہ تینوں آتے، رات کو آتے اور حضرت عبداللہ خبریں دیتے اور کہ دن بھر کیا ہوا ہے، قریش کے کیا منصوبے ہیں، اور حضرت اسماء کھانا لاتی اور عامر بن فہیرہ وہ بکریاں لاتے اور اس طرح سے دودھ پیتے، دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کرتے ہیں۔ اب اس طرح سے جو ہیں اب ادھر قریش اب وہ بالکل مایوس ہو گئے، کیونکہ اب ان کو تھا کہ اب کئی دن گزر گئے ہیں اور اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بالکل قریب ہوں گے، پہنچنے لگے ہوں گے، لہٰذا اب ان کی پیچھا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بالکل فضول ہے، لہٰذا وہ بالکل خاموش ہو گئے، مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ اب عبداللہ رضی اللہ عنہ اب وہ دن بھر ان میں گھلے رہتے ہیں، ملے رہتے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے شام کو آئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ اب قریش جو ہیں وہ بالکل مایوس ہو گئے ہیں اور اب انہوں نے آپ کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا۔ تو اس پر حضرت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم جاؤ اور جو میں نے جو 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں انہیں لیتے آنا، اور لیکن دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب انہوں نے ان کو کہا کہ اب کسی کو پتہ نہ چلے، اور 2 اونٹنیاں تم لے آنا، اور ساتھ میں عبداللہ بن ارکت کو بھی لیتے آنا۔ اب یہ عبداللہ بن ارکت کون تھا؟ یہ کافر تھا، اور یہ لیکن اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس پر پورا اعتماد تھا، اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے اجرت پر لے لیا تھا، اور پھر کیونکہ وہ راستوں میں بھی ماہر تھا، راستے جانتا تھا، تو انہوں نے اس فیصلہ کیا تھا کہ اس کو ہم ساتھ لے جائیں گے، اور وہ کسی غیر آباد اور سنسان علاقے سے ہمیں لے جائے گا، اور اس طرح سے کسی کو شک بھی نہیں پڑے گا کہ کوئی ادھر سے بھی کوئی جا سکتا ہے، جس طرح سے کوئی ہمارا پیچھا ہی نہیں کر سکے گا۔ اس طرح سے شام ہوئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اب یہ غار ثور میں آئے، اور ساتھ میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بھی تھی، اور ساتھ میں ان کے غلام عامر بن فہیرہ بھی تھے، اور پیچھے پیچھے عبداللہ بن ارکت بھی آ رہا تھا۔ اور یہ جو تھا یہ ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اونٹ بھی لا رہا تھا، اور اپنے اونٹ پر بھی بیٹھا ہوا تھا، یہ اونٹ پیچھے سے سب پورا قافلہ آ رہا تھا۔ اب کچھ ہی دیر میں سارے جو تھے اونٹنیوں کے ساتھ لوگ پہنچے غار میں، اور پھر کیا ہوا کہ اب دونوں چونچھی اونٹنی تھی وہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، اور پھر حضرت اسماء رضی اللہ عنہ وہ کھانے پینے کا بھی سامان لائے تھے، یعنی سفر میں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ اپنے ساتھ لائیں تھیں۔ تو اب وہ اپنا ناشتہ دان لائی تھی اور پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ لائی تھی۔ اب جب وہ اس کو اونٹنی سے باندھنے لگی تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ تو باندھنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، لہٰذا اب انہوں نے اپنی جو نطاق ہے، اور نطاق کہتے ہیں جو عورتیں اس وقت اپنی کمر کے ساتھ لپیٹا کرتی تھیں، تب اب انہوں نے اپنی نطاق کو پھاڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور ایک سے ناشتہ دان باندھا اور ایک سے ان کا مشکیزہ باندھا، اور اونٹنی کے ساتھ باندھ دیا اس کو۔ تو اس پر اب یہی وجہ ہے کہ ان کو ذات الناطقین بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 نطاقوں والی، انہوں نے اس نطاق کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اس لیے ان کو ذات الناطقین بھی کہا جاتا ہے، تو اب اس لقب سے مشہور ہوئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اب یہ دونوں اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوئے، اور پیچھے ساتھ عبداللہ بن ارکت بھی تھا، اور وہ بھی اپنی اونٹنی پر سوار ہوا، اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو بھی ساتھ لے رکھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوئے، اور ساتھ میں عبداللہ بن ارقد یہ بھی اپنی اونٹنی پر سوار ہو گیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے اپنا غلام عامر بن فہیرہ کو بھی بٹھایا، اور تاکہ راستے میں کوئی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو جاتی ہے تو وہ ان کو زحمت نہ کرنی پڑے، اور اس طرح سے غلام سے مدد لے لیں۔ تو اس طرح سے اب یہ جو چاروں تھے، یہ چاروں عبداللہ بن ارقد، یہ تینوں عبداللہ بن ارقد کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، اور عبداللہ بن ارقد یہ ان کو ساحلی راستے سے لے کر گیا، اور وہ بالکل سنسان اور غیر آباد علاقہ تھا، یعنی وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا، اب کسی کی بھی سوچ نہیں پڑ سکتی تھی کہ وہ وہاں سے کوئی جا سکتا ہے، تو لہٰذا وہ بالکل ساحلی راستے سے لے کر گیا، اور یہ بالکل سنسان علاقہ تھا۔ اب اس کے بعد اب یہ بہت زیادہ آگے ہے، یہ کنٹینیو ہوتا ہے یہ سفر، لہٰذا اب یہ ہم کل کریں گے کیونکہ ابھی ٹائم بہت زیادہ اس کو لگ جائے گا۔ اس کے بعد یہ سفر کیسے کنٹینیو ہوا آگے، اب یہ لوگ جائیں گے مدینہ میں، یہ سارا ہم انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے، کیونکہ پھر ابھی یہ ہم آرام سے کر نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔